ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کتنا قیمتی وقت تھا جو اتنے قابل حضرات کے ساتھ گزرا۔ برج کے دوران یا وقفے میں یہ حضرات آپس میں باتیں کرتے تھے، اکثر ہمارے اوپر سے گزرتی تھیں۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم لوگ برج کھیل رہے تھے، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، پتہ چلا کہ فیض صاحب کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر ہے سب خاموش بیٹھے رہے، سب خاموش ہو گئے، برج ختم ہو گئی۔ تو فیض صاحب نے میز پر سے قلم اور ایک نوٹ بک اٹھائی اور کچھ لکھنا شروع کیا۔ کچھ عرصے بعد جب لکھ چکے تو آنسو پوچھے اور کہنے لگے یہ نظم سن 53 میں جب میں جیل میں تھا تب لکھنا شروع کی تھی۔ اچھا، جب تو اور آج یہ مکمل ہوئی ہے۔ تو سپتے صاحب نے ان سے فرمائش کی، فیض یہ کیا لکھا ہے، تم ذرا سناؤ۔ تو فیض صاحب نے یہ بند سنایا، کیونکہ ایک بہت مشہور نظم ہے جو آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں۔ تو یہ انہوں نے سنایا کہ شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیوں آس لگائے بیٹھے ہو۔ شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیوں آس لگائے بیٹھے ہو، کب اشکوں سے مٹ سکتا ہے، کیوں آس لگائے بیٹھے ہو۔ موتی ہو کہ شیشہ جام کے در، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا، کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے۔ موتی ہو کہ شیشہ جام کے در، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا، کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ اب موتی ہو کہ شیشہ جام کے در، ثابت ہو تو قیمت پاتے ہیں۔ موتی ہو کہ شیشہ جام کے در، ثابت ہو تو قیمت پاتے ہیں۔ ٹکڑے ٹکڑے ہوں تو فقط چپتے ہیں، لہو رلواتے ہیں۔ ٹکڑے ٹکڑے ہوں تو فقط چپتے ہیں، لہو رلواتے ہیں۔ شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیوں آس لگائے بیٹھے ہو۔ تو یہ بند بعد میں ان کی نظم جو بہت طویل نظم ہے، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، اس سے منسلک ہوئی۔ تو بہرحال یہ تو اس وقت ان کا فیض صاحب کا قصہ ہے۔ اور بوسٹن میں ایک دو قصے اور سناتا چلوں، ورنہ قصے تو بہت ہیں، کہ 80 کی دہائی میں بھی کیا اچھا زمانہ تھا، دلچسپ مہذب اور خوشگوار ماحول۔ ہندو پاکستان کے نامور شعراء بوسٹن آتے تھے، اور ہماری خوش قسمتی یہ کہ ہمارے مہمان رہتے تھے۔ پہلے مشاعرہ ہوا سن 82 میں، علی سردار جعفری اور کیفی اعظمی صاحب آئے، اور اس کے بعد یہ ہارورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر رچرڈ، کیا نام تھا ان کا، برائن سلور۔ تو رچرڈ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا نام یاد آ گیا۔ برائن سلور صاحب اس زمانے میں ہاں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے، اس میں لنگوسٹک ڈپارٹمنٹ کے۔ تو ان سے میں درخواست کی تو انہوں نے ہارورڈ میں ان کا مشاعرہ ہوا تھا، یہ پہلا مشاعرہ تھا۔ اور یہ دو شعراء حضرات نے جو شروع کیا مشاعرہ، کہ 2:30 بجے تک یہی دو حضرات سناتے رہے، مشاعرہ ہوتا رہے، اتنا اچھا کلام تھا ان کا، اور لوگ ویسے ہی سنتے رہے۔ پھر اس کے بعد مشاعروں کا سلسلہ ہر سال ہونا شروع ہوا۔ جمیل الدین علی صاحب، حمایت علی شاعر، قطیر شفاعی، پروین فنا سید، رئیس امروہی، عبید اللہ علیم، نصیر ترابی، قمر محمد ارتق بیدی، افتخار عارف، منیر نیازی، احمد فراز، فیض احمد فیض جیسے عالم حضرات اور شعراء مختلف موقعوں پر آتے رہے، اور زمانے کے خاص واقعات اور قصہ سناتے تھے۔ تو اپنی یادداشت اور کچھ چیزیں میں نوٹ کر لیتا تھا، کیونکہ فیض صاحب جب جا رہے تھے، ملک بدر ہو کے جا رہے، تو میں نے فیض صاحب سے کہا کہ فیض صاحب آپ کوئی نصیحت تو کرتے جائیں، ایسے تو جا رہے ہیں۔ تو کہنے بھائی میں خود مشکل میں ہوں، تمہیں کیا نصیحت کروں گا۔ میں نے کہا آپ پہلے والی نصیحت کرنے۔ تو کہنے لگے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں جو میرے والد صاحب نے مجھے نصیحت کی تھی۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہنے لگے کہ اپنے ساتھ جہاں پہ بھی بیٹھو، ایک کوئل نوٹ بک اور ایک قلم ہمیشہ سائڈ میں رکھو، تو جو بھی کبھی کچھ یاد آئے، جو بھی خیال آئے، اس کو نوٹ کرتے جاؤ۔ تو یہ بات تو مجھے پسند آئی۔ تو میرے پاس کچھ نہیں تو کم از کم 50 نوٹ بک ہوں گی۔ تو میں آفس میں جب کام بھی کرتا تھا تو ایک طرف آفس کے منٹس نوٹس ہوتے تھے، اس کے دوسری طرف اپنے جو بھی چیز یاد آئی یا جو کچھ بھی سنا کسی سے وہ لکھ لیتا تھا۔ بہرحال وہی سب چیزیں جو جمع ہو کے تو یہ میں
آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں. تو میں نے لکھنا شروع کیا تو کافی یہ اس کے صفحات جمع ہو گئے. تو میں اپنی یادداشت اور نوٹ کے حساب سے بیان کرتا ہوں. اور ہاں، شاعر لکھنوی، تابر دہلوی، پیرزادہ قاسم کو تو بھول رہا ہوں. تو سنیے بہرحال. کمندر سنگھ بیدی اکثر قصے سناتے تھے. بقول ان کے ایک زمانے میں اکثر مشاعروں کی نظامت وہی کرتے تھے. امیر مینائی داغ دہلوی کے ہم اثر تھے. ایک روز داغ سے کہنے لگے کہ میری شاعری میں وہ نزاکت، چاشنی اور رومانوی اثر کیوں نہیں آتا جو تمہاری شاعری میں ہوتا ہے. تو امیر مینائی صاحب داغ سے پوچھ رہے تھے. تو داغ صاحب نے کہا کہ حضرت کبھی میخانے کا رخ کیا ہے؟ تو امیر مینائی بولے لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، معاف کیجیے گا، یہ کیا سوال ہے؟ داغ نے پھر سوال کیا کہ کبھی کسی حسینہ کی محفل میں جا کر گانا سنا؟ ارے توبہ توبہ کیجیے داغ، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مینائی بولے. داغ نے آخری سوال پوچھا کہ کبھی کسی رقص کی محفل میں جانا ہوا ہے؟ امیر مینائی نے لاحول پڑا، اٹھ کے جانے لگے. انکار میں سر ہلا دیا. داغ بولے آپ صرف بیوی کو دیکھ کر شاعری کریں گے تو میاں پھر رومانوی اثر، نزاکت اور چاشنی بھی ویسی ہوگی. یعنی آپ صرف بیوی کو دیکھ کر شاعری کریں گے تو میاں صرف رومانوی اثر، نزاکت اور چاشنی بھی ویسی ہوگی. تو میرا قسم کے کئی ایک قصے ہیں. تو ایک ظرافت کی بات پہ کرتا چلوں کہ ہندوستان میں ایک مشاعرہ تھا، ردیف دیا گیا دل بنا دیا. اب شعراء کو اس پر شعر لکھنا تھا. سب سے پہلے حیدر دہلوی نے اس ردیف کو یوں استعمال کیا: ایک دل پہ ختم قدرت تخلیق ہو گئی، ایک دل پہ ختم قدرت تخلیق ہو گئی، سب کچھ بنا دیا جو میرا دل بنا دیا، سب کچھ بنا دیا جو میرا دل بنا دیا. تو ایک دل پہ ختم قدرت تخلیق ہو گئی، سب کچھ بنا دیا جو میرا دل بنا دیا. اس شعر پہ ایسا شور مچا کہ بس ہو گئی. لوگوں نے سوچا کہ اب اس سے بہتر کون گرا لگا سکے گا. لیکن جگر مراد آبادی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے ایسی گرا لگائی کہ سب کے ذہن سے حیدر علی کا شعر محو ہو گیا. انہوں نے کہا کہ بےتابیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، بےتابیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا. تو حیدر دہلوی صاحب جو اپنے وقت کے استاد تھے اور خیام الہند کہلاتے تھے، جگر کے کلام کو سنتے ہی وہ سختی کی کیفیت میں آ گئے. جگر کو گلے سے لگایا، ان کے ہاتھ چومے اور وہ صفات جن پر ان کی شاعری تھی جگر کے پاؤں میں ڈال دی. تو بہرحال یہ اسی قسم کے قصے ہیں. تو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں کیونکہ اب یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا. ہاں، ایک اگر اجازت ہو تو میں ایک قصہ اور سنا دوں. یہ ایک زمانے میں ڈاکٹر احسان رشید صاحب جو تھے، رشید احمد صدیقی صاحب کے بیٹے تھے. تو وہ یہ ہم لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، آئے تھے یہاں پہ ہارورڈ میں پڑھانے کے لیے. تو ہی واز اے وزٹنگ پروفیسر ہیئر. تو ان کا قیام رہتا تھا ہم لوگوں کے ساتھ. تو بڑے دلچسپ باتیں بہت اچھی کرتے تھے. ظاہر ہے ان کا ماحول ایسا تھا. تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ رشید احمد صدیقی صاحب کا قصہ سنا رہے تھے کہ ایک دفعہ ان کی ساس صاحبہ جو ہیں وہ آ رہی تھیں ان کے گھر میں. تو ان کی بیگم جو تھیں وہ بڑی شائستہ اور بہت انتظامی کیفیت ان پہ طاری ہو جاتی تھی. گھر کی صفائی ہو رہی ہے اور برتن نکال کے دھوئے جا رہے ہیں اور کباب بن رہے ہیں. اب وہ گاجر کا حلوہ بھی بنا رہی تھیں. اب فوجی صاحبہ نے جیسا بنایا اس کا تو میں اندازہ نہیں ہے، لیکن وہ بنا رہی تھیں. تو یہ بیٹھے ہوئے رشید احمد صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے اپنا کچھ لکھ پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے پیچھے سے پوچھا کہ میاں بتائیں کہ یہ کدوکش کروں یا چھری سے کاٹوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ماں تمہاری ہیں، جو جی چاہے. تو بہرحال تو یہ اس قسم کے قصے ہیں جو میں نے کوشش کی ہے لکھنے کی. تو بہرحال میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں اس بات کو. تو اب آپ لوگ جانیں اور اپنے رضوان صاحب جانے ہیں.
ارے صاحب وہ قصوں میں کمی نہیں ہے صاحب. نہیں 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 نہیں، وہ ایک قدوائی صاحب تھے وہاں پہ بھی قدوائی صاحب تھے، تو ہمارے عزیز بھی ہوتے تھے، تو انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے بلایا. خیر صاحب ہم بڑے تیار ہو کے اپنے جوتے پہ پالش والش کر کے تیار ہو کے بہت پہنچے ان کے یہاں. جب ان کے یہاں پہنچے تو جب دروازہ کھٹکھٹایا تو بیگم صاحب نے دروازہ کھولا، ان کی بیگم نے. تو بھابھی سے تو دیکھا انہوں نے، بڑے خوش ہوئے، بلا کے مجھے بٹھایا. تو میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اس طرح پیاز رکھے ہوئے ہیں، بڑی لوکی چیر رہی تھیں، لوکی کاٹ رہی ہیں. تو میں نے کہا یہ تو اس وقت 7 بجے کا وقت ہے، تو یہ اب اگر پکانا شروع کریں گے تو یہ دعوت کس وقت ہوگی. تو بہرحال ہم بیٹھے ہوئے رہے، تو پیاز بھی کٹ گئے، وہ بھی کٹ گئی. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ان کے میاں آنکھ ملتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. خیر صاحب ہم بھی بیٹھے رہے، تو وہ کہنے لگے کہ تو بیٹا چائے پیو گے؟ تو میں نے کہا ہاں چائے تو ضرور پی لیں گے، لیکن آپ تو مصروف ہیں بہت. تو بہرحال چائے آ گئی، چائے پی گئے. میں نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں. کہنے لگے اچھا کہ کل تو تم آؤ گے، کل ملاقات ہوگی. تو اس وقت میرا ذہن ذرا کام کیا، تو میں نے ان سے کہا میں یہی بتانے آیا تھا کہ کل میں نہیں آ پاؤں گا. تو بہرحال تو وہ سلسلہ ختم ہوا. اب دوسرے دن عرفان صاحب وہاں پہ بھی تھے، تو وہ آیا مجھے لینے کے لیے کہ ماجد بھائی آپ چل رہے ہیں وہاں نقید بھائی صاحب کے یہاں کھانے پہ. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی میں تو کل ہو آیا. کہنے اچھا کل ہو آیا، دعوت کل تھی؟ میں نے کہا نہیں دعوت تو آج ہے، میں تو کل بتایا تھا انہیں کہ میں نہیں آ پاؤں گا. خیر صاحب دوسرے دن ان کا فون آیا کہ ماجد بھائی آپ کو پتہ ہے کہ مجھے فرسٹ پرائز ملا. میں نے کہا آپ کو فرسٹ پرائز کس چیز کا ملا؟ کہنے حلوہ جو بنایا تھا تو کسی کو گیس کرنا تھا کہ کس چیز کا حلوہ بنا ہے. میں انہیں قصہ سنا چکا تھا، تو انہوں نے گیس کر لیا کہ یہ لوکی کا حلوہ ہے. میرا شکریہ. بہت شکریہ. تو میں اس سے پہلے کہ شعری نشست کا آغاز کروں، میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ لیلا بھابھی آئی ہیں کیا؟ لیلا رمضان میرے خیال سے تشریف نہیں لائیں. اور کرن ناتھ صاحبہ تشریف لائی ہیں؟ اچھا وہ دیر میں آئیں گی، ٹھیک ہے. سمینہ تو آ گئی ہیں. تو میرے خیال سے ابتدا کرتے ہیں. سب سے پہلے میں سچن گپتا کو بلاؤں گا. یہ سچن گپتا کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ یہاں پہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہیں اور یو میس بoston میں تحقیقات پر کام کر رہے ہیں، اور ان کا ایک علم و فخر و فن کے ساتھ بھی یہ نان پروفٹ مینٹرشپ آرگنائزیشن پہ یہ کر رہے ہیں. آئی لیٹ ہم ٹاک مچ. آئیے آپ کی بہت سی تالیوں میں سچن گپتا. بہت بہت شکریہ. بس ایک چیز میں جوڑنا چاہوں گا کہ میں کرمانی صاحب ابھی جگر کی بات کر رہے تھے، تو میں وہیں اسی مراد آباد سے آتا ہوں. شروع کرنے سے پہلے میں علی بھائی کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی حوصلہ افزائی کی کہ میں آپ سب کے سامنے ہمت کر پا رہا ہوں پڑھنے کی. اور سربر اقبال صاحب کو بھی بہت بہت مبارکباد ان کی کتاب کے لیے. تو میں 2-4 نظم آپ سب کے سامنے پیش کروں گا. میں جو دیکھتا ہوں اسی کو نظم میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ سب کی اجازت ہو تو پہلی نظم ہے جس کا عنوان ہے پہچان. تو ایک بار میں دلی سے اپنے گھر مراد آباد جا رہا تھا. تو ٹرین میں تھا، جنرل ڈبہ تھا. میں ونڈو سیٹ کے پاس بیٹھا تھا جو بڑی مشکل سے ملتی ہے. تو بیٹھا تھا وہاں پہ. تو میرے سامنے ایک شخص تھے جو مجھے بار بار نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے دیکھ رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے بات کرنے کی. میں بھی انہیں دیکھ رہا تھا چھپ چھپ کے. تو بڑی دیر بعد انہوں نے مجھ سے کچھ سوال پوچھے. پھر ان کے بعد کافی بات ہوئی. تو جب میں گھر پہنچا تو میں نے ان سوالوں کا تذکرہ کیا اور پھر ان سوالوں کے اوپر یہ نظم ہے جس کا عنوان ہے پہچان. پہلا سوال تھا تمہارا نام کیا ہے؟
پہلا سوال تھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے سوچا شاید یہ ایک عام سا سوال ہے، مگر ان کی آنکھیں ڈھونڈ رہی تھی میری پہچان۔ نام سے مذہب کا نقشہ کھینچنے کی تھی کوشش، جس سے وہ طے کر سکے کہ رکھنی ہے دوریاں کتنی۔ پھر پوچھا پورا نام کیا ہے، جیسے میری جاتی میری عزت کا پیمانہ ہو۔ اس کی آنکھیں تول رہی تھی میرے قد کو ترازو میں، کہ مجھ کو رکھنا ہے خود سے کتنا اوپر یا نیچے، کہ اس کے بیگ میں رکھی ہوئی روٹیاں مجھ سے بانٹنی ہے یا نہیں۔ پھر پوچھا تیسرا سوال، کرتے کیا ہو؟ اب میرے پیشے سے میری آواز کا قد ناپا گیا، کہ اس کو رکھنا ہے اپنا لہجہ کتنا گرم یا کتنا نرم، کہ اس کو بکھیرنی ہے شیخی اپنی زمینوں کی کتنی، کہ کتنی مجھے سنانی ہے اور کتنی مجھ سے سننی ہے۔ اور ایسے کئی سوالوں کے بعد میرے اندر چھا گئی خاموشی۔ سوالوں کا ایک جتھا میرے اندر امڑ آیا۔ میں سوچتا رہا کہ کیوں میری پہچان بٹی ہوئی ہے اتنی، کیوں میرا وجود مذہب جاتی اور پیشے میں لپٹا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کیوں نہیں میرا نام انسان ہو سکتا، کیوں نہیں میری جاتی محبت ہو سکتی، کیوں نہیں میرا پیشہ انسانیت ہو سکتا۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر میں مٹا دوں اپنا نام اپنی جاتی اپنا پیشہ، تو کیا میں کھو دوں گا اپنی پہچان؟ یا شاید پہلی بار تم مجھے پہچان سکو ایک انسان کی طرح۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ اس کے لیے۔ ایک دوسری نظم آپ سب کی عرض کرتا ہوں۔ تو ابھی دنیا میں بہت برے حالات ہیں، کہیں سب جگہ انسان کو انسان نہیں سمجھا جا رہا ہے، خون خرابہ ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں بڑا ہو رہا تھا، مجھے لگتا تھا کہ اب تو جنگ کا وقت ختم ہو گیا، لیکن شاید وہ صرف ایک خواب تھا۔ تو یہ ان ظالموں کے لیے ایک نظم ہے، ان ظالموں کے لیے۔ مسند پر ہو سونے کا تاج، مسند پر ہو سونے کا تاج، یا ہو ظالموں کا راز، جو ہے آج وہ کل ہو کر رہے گا، جو ہے آج وہ کل ہو کر رہے گا۔ سچ زندہ تھا زندہ ہے زندہ رہے گا، سچ زندہ تھا زندہ ہے زندہ رہے گا۔ ظلمت بھی تھی اور ظالم بھی تھے، ظلمت بھی تھی اور ظالم بھی تھے، ہٹلر بھی تھا چنگیز بھی تھے، جو ہے مٹی تو مٹی ہو کر رہے گا۔ سچ زندہ تھا زندہ ہے زندہ رہے گا۔ ہے بس جہالت اور نہ کوئی جواب ہے بس جہالت اور نہ کوئی جواب ہے۔ ادھر افق پر ڈوب رہا آفتاب ہے، جو ہے رات تو دن نکل کر رہے گا۔ سچ زندہ تھا زندہ ہے زندہ رہے گا۔ کبھی دھرم کبھی جات کبھی رنگ کھینچے، کبھی جات کبھی دھرم کبھی رنگ کھینچے، ہم خوب چل لیے رہنماؤں کے پیچھے، اب انسان کے اندر کا انسان نکل کر رہے گا۔ سچ زندہ تھا زندہ ہے زندہ رہے گا۔ اب سلوشن کیا ہے؟ ہم تکلیف کی بات تو کرتے ہیں، سلوشن کیا ہے؟ کہ سچ زندہ تھا زندہ ہے زندہ رہے گا۔ بس اب دیر ہے اتحاد کی، تیرے ساتھ کی تیرے ساتھ کی تیرے ساتھ کی، یہ گلشن آفاق ہے یہاں گل کھل کر رہے گا۔ سچ زندہ تھا زندہ ہے زندہ رہے گا۔ بہت بہت شکریہ، جی بہت بہت شکریہ۔ ایک نظم اور آپ سب کو سنا دیتا ہوں۔ مجھے جب میں پہلی بار یو ایس آیا تو مجھے فال کلر بڑے اچھے لگے۔ تو ایک تو میرے اندر کا فزسسٹ تھا جو ان فال کلرز کی وجہ کو ڈھونڈ رہا تھا، اور ایک میرے اندر کا پوئٹ، میں نے فال کلر کو ایک نظم میں لکھنے کی کوشش کی ہے، آپ سب کی نظم۔ کہ کہیں چڑیا کا گھونسلہ کہیں گلہری کا گھر، کہیں چڑیا کا گھونسلہ کہیں گلہری کا گھر، گلو ثمر سے سجا ہوا تھا ایک شجر، چڑیوں کے گیت پر شجر جھوم رہا تھا،
झोंका हवाओं का शाखाएं चूम रहा था। तभी तभी चारों तरफ हवा बदलने लगी, मौसम में फिर सर्दी थोड़ी बढ़ने लगी। शजर को तजुर्बा और ये शऊर है, इंतहा की घड़ी अब नहीं दूर है। धूप तो होगी मगर ना कोई तपिश होगी, धूप तो होगी मगर ना कोई तपिश होगी। आसमां से फिर मोतियों की बारिश होगी, बर्फ का शजर पर फिर पयाम होगा। बोझ दोना बस शजर का काम होगा। या तो शजर अब मौत को चूम ले, या कोशिश करे और रास्ता चुन ले। शजर को लड़ना होगा या भागना होगा, या तो मर जाए या कुछ त्यागना होगा। अब क्या क्या करना पड़ रहा है शजर को सुने। शुक्रिया। कि या तो शजर अब मौत को चूम ले, या कोशिश करे और कोई रास्ता चुन ले। शजर को लड़ना होगा या फिर भागना होगा, या तो मर जाए या फिर कुछ त्यागना होगा। और छोड़ दे शाखों से लिपटे हुए पत्तों को, जैसे मार दे कोई अपने ही बच्चों को। फिर बर्फ़ को शजर पर ना जगह मिलेगी, फिर बर्फ़ को शजर पर ना जगह मिलेगी। शजर सूख जाएगा मगर ज़िंदगी चलेगी। बसंत तो अगले बरस फिर भी आएगा, गुलो समर से शजर फिर सज जाएगा। कभी कभी कुछ फैसले ऐसे भी लिए जाते हैं, कभी कभी कुछ फैसले ऐसे भी लिए जाते हैं। ज़िंदगी की खातिर अपने छोड़ दिए जाते हैं, ज़िंदगी की खातिर अपने छोड़ दिए जाते हैं। शजर ने लरसते हुए पत्तों से सब कहा, पत्ते मुस्काए और पल में हाँ कहा। पत्ते इतने खुदगर्ज हो नहीं सकते थे, अपने खातिर शजर को मार नहीं सकते थे। अब इस सब पत्तों ने मिलकर ये मशवरा किया, शब्द याद रखे फिर कुछ ऐसा किया। कोई लाल कोई पीला कोई गुलाबी कोई नारंगी हुआ, कोई लाल कोई पीला कोई गुलाबी कोई नारंगी हुआ। शजर दुखी था मगर फिर भी सतरंगी हुआ। हर तरफ बड़ा खूबसूरत नज़ारा था, शजर सजा था मगर दुख से मारा था। शजर सूख रहा था और पत्ते मर रहे थे, दुनिया में फिर भी रंग भर रहे थे, दुनिया में फिर भी रंग भर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। उर्दू से पहले एक मैं गज़ल सुना देता हूँ, उसके बाद बस एक उर्दू पे एक नज़म छोटी सी। ख़वातीनों का बहुत रंग और रूप में हमारी ज़िंदगी में होते हैं, तो मैंने अपनी गज़ल में 5 उनके अपने अपने जो रंग हैं वो खींचने की कोशिश की, आप सबकी नज़र करता हूँ। कि पहला रंग देखें कि किस्मत शायद मेरा वक्त सवार रही थी, किस्मत शायद मेरा वक्त सवार रही थी। देखकर मुझे बज़्म में वो जुल्फ़े सवार रही थी, देखकर मुझे बस में वो जुल्फ़े सवार रही थी। कि दूसरा रंग देखें कि उमड़ आया आज फिर बचपन मेरे अंदर, उमड़ आया आज फिर बचपन मेरे अंदर। सुबह माँ ख्वाब में मेरे बाल सवार रही थी, सुबह माँ ख्वाब में मेरे बाल सवार रही थी। और ज्योति नन्ही परी आज बन गई है माँ, ज्योति नन्ही परी आज बन गई है माँ। बेटी अभी घर में थी मेरी टाई सवार रही थी, बेटी अभी घर में थी मेरी टाई सवार रही थी। और इस साल त्योहार भी आँख में लाया आंसू, इस साल त्योहार भी आँख में लाया आंसू। पिछले दफ़ा बहन मेरी कलाई सवार रही थी, पिछली दफ़ा बहन मेरी कलाई सवार रही थी। और आखिरी शेर देखें कि चाँद पर पहुँचे कैसे ये पूछते हैं सब, चाँद पर पहुँचे कैसे ये पूछते हैं सब। नानी की कहानियाँ मेरे ख्वाब सवार रही थी, नानी की कहानियाँ मेरे ख्वाब सवार रही थी। एक आखिरी गज़ल क्योंकि फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। उर्दू की इज़्ज़त में लोगों ने बहुत बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, अपने अपने कलाम पेश किए हैं, तो एक छोटी सी कोशिश मेरी भी। हर्फ हर्फ में सादगी उर्दू की है, हर्फ हर्फ में सादगी उर्दू की है। बातों में घुली चाशनी उर्दू की है। तहज़ीब मोहब्बत सलीके का फ़न, तहज़ीब मोहब्बत सलीके का फ़न। हर लफ्ज़ की तजुर्मानी उर्दू की है, उर्दू की है। और शायरों के ख्वाबों की ताबीर बनी,
शायरों के ख्वाबों की ताबीर बनी, रूह में जो बस जाए फ़िज़ा उर्दू की है। मीर से गालिब तक के अफसाने में, मीर से गालिब तक के अफसाने में, रूहानी एक आरज़ू उर्दू की है। इश्क की गुफ्तगू हिज्र का मरहम है, इश्क की गुफ्तगू हिज्र का मरहम है, दर्द को जो समझाए ज़बा उर्दू की है। दर्द समझाए ज़ुबा उर्दू की है। फिर देखिए कि दर्द को भी जो नगमा बना देती है, दर्द को भी जो नगमा बना देती है, गम की वो दिलकश दुआ उर्दू की है। और खुशी गम और वफ़ा का तराना है, खुशी गम और वफ़ा का तराना है, दिल को जो जोड़े सदा उर्दू की है। और दिल में उतर के महका दे ज़ुबा को, दिल में उतर के महका दे ज़ुबा को, फूलों सी वो खुशबू उर्दू की है। और जिन्हें सुन के रूह तक सरोवर हो, जिन्हें सुन के रूह तक सरोवर हो, ऐसे नगमों की बंदगी उर्दू की है। और आखिरी शेर देखें कि गज़लों में महक अशार में जादू, गज़लों में महक अशार में जादू, इस फ़नकार की पहचान जो उर्दू की है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, मैं ख़ुद तो शायर नहीं हूँ, मगर 4 अशार मैंने भी कहे हैं, वो आपकी नज़र करता हूँ। बुग़्ज़ और नफ़रत पागल कर देती है, बुग़्ज़ और नफ़रत पागल कर देती है, हसद और अदावत पागल कर देती है, हसद और अदावत पागल कर देती है। अपनी नेमतें धुंधली पड़ जाती हैं, अपनी नेमतें धुंधली पड़ जाती हैं, औरों की कामयाबी और अज़मत पागल कर देती है। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत कलाम दूंगा जनाब अली रिजवी साहब को। तशरीफ़ लाइए। हेलो, आप तमाम लोगों में शुक्रिया भाई। मेरा कलाम नहीं है, लेकिन हमारे लखनऊ के कुछ शायर हैं, उनका कलाम है। 2-4 लफ्ज़ों में बस जल्दी ख़त्म कर दूंगा ये। हमारे लखनऊ के शायर हैं वो सागर ख़यामी साहब, कुछ उनके कलाम हैं जो हंसने हंसाने के हैं। अभी बड़ी गाढ़ी हमारे अलीगढ़ के सचिन गुप्ता ने पढ़ी, तो कुछ और अशार पेश हैं ये। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, और आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें, अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। एक ज़माने में अमेरिका से बहुत ओल्ड यूज्ड क्लोथिंग जाया करती थी इंडिया में और पाकिस्तान में, तो लोग काफ़ी पहनते थे। लुंडा बाज़ार पाकिस्तान में, लखनऊ में कहा करते थे उसको निक्सन मार्केट। तो उस पर ये शेर जी अभी भी अच्छा, उस पर ये शेर के लवली ये कोट और ये पतलून टाप के, लवली ये कोट और ये पतलून टाप के, चर्चे हुजूर होंगे हसीनों में आपके, चर्चे हुजूर होंगे हसीनों में आपके। कल रात मेरी बीवी ये बोली खरीद लो, कल रात मेरी बीवी ये बोली खरीद लो, गोरे मरे हैं अब की तुम्हारी ही नाप के, गोरे मरे हैं अब की तुम्हारी ही नाप के। और इनके 2 अशार और, वो एक ही है कि जो लोग चश्मे में एक लगाते हैं चेन सी ताकि ना निकले, उस पर शेर था उनका ये कि कहने लगी मुझसे एक रोज़ एक गुल बदन, कहने लगी मुझसे एक रोज़ एक गुल बदन, ऐनक से बांध रखी है क्यों आपने रसन, मिलता है क्या इसी से ये अंदाज और फिक्र व फन। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है जनाबे मन, बैठे हों जिस बज़्म में कुछ हंसी आपसे, रखते हैं हम निगाह को अपनी लगाम से। और इन्हीं का एक और शेर था कि
یہ بڑا کافی سنا ہے لیکن اچھا شعر ہے یہ کہ جو ہم لوگ جاتے ہیں انڈیا پاکستان میں کچھ دکاندار ہوتے ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ لے لو وہ لے لو. اس پر شعر تھا یہ کہ بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں, بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں, جو کچھ بھی چاہو گے دکان پر وہ پاؤ گے. میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے, میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے. بولا یہیں پر کھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے, بولا یہیں پر کھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے. اور چند اشعار اگر آپ اجازت دیں, مہاجر نامے ان کا ہے ہمارے جی مہاجر نامے کا, یہ ہمارے لکھنؤ کے شاعر فیض آباد کے تھے منور رانا صاحب, کچھ کلام ان کا ہے مہاجر نامہ. ہم سبھی لوگ کسی طریقے سے مہاجر ہیں. اس پہ تھا کہ مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں, مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں. تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں, تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں. اور کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں, کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریا چھوڑ آئے ہیں, کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریا چھوڑ آئے ہیں. ہمالیہ سے نکلتی ہر ندی آواز دیتی تھی, ہمالیہ سے نکلتی ہر ندی آواز دیتی تھی. میاں آؤ وضو کر لو یہ جملہ چھوڑ آئے ہیں, میاں آؤ وضو کر لو یہ جملہ چھوڑ آئے ہیں. اور وضو کرنے کو جب بھی بیٹھتے ہیں یاد آتا ہے, وضو کرنے کو جب بھی بیٹھتے ہیں یاد آتا ہے کہ جلدی میں وہ جمنا کا کنارہ چھوڑ آئے ہیں, کہ جلدی میں وہ جمنا کا کنارہ چھوڑ آئے ہیں. اور ان کا الہ آباد کے اوپر ہر شہر پر شعر کہے تھے کہ گلے ملتی ہوئی ندیاں گلے ملتے ہوئے مذہب, گلے ملتی ہوئی ندیاں گلے ملتے ہوئے مذہب. الہ آباد میں کیسا نظارہ چھوڑ آئے ہیں, الہ آباد میں کیسا نظارہ چھوڑ آئے ہیں. اور ایک کل ایک امرود والے سے یہ کہنا پڑ گیا ہم کو, کل ایک امرود والے سے یہ کہنا پڑ گیا ہم کو, جہاں سے آئے ہیں اس پھل کی بگیا چھوڑ آئے ہیں, جہاں سے آئے ہیں اس پھل کی بگیا چھوڑ آئے ہیں. اور اس شعر میں ان کا انداز تھا پڑھنے کا کہ وہ بیٹھک ہاں وہی بیٹھک, ارے ہاں ہاں وہی بیٹھک, وہ بیٹھک ہاں وہی بیٹھک, ارے ہاں ہاں وہی بیٹھک. وہیں تو جلد بازی میں وہ حقہ چھوڑ آئے ہیں, وہیں تو جلد بازی میں وہ حقہ چھوڑ آئے ہیں. اور زمین منتقل کرتے ہوئے ایک کورے کاغذ پر, زمین منتقل کرتے ہوئے ایک کورے کاغذ پر انگوٹھا کب لگایا تھا انگوٹھا چھوڑ آئے ہیں, انگوٹھا کب لگایا تھا انگوٹھا چھوڑ آئے ہیں. اور یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو ستاتا ہے, یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو ستاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بھتیجا چھوڑ آئے ہیں, کہ ہم بیٹے تو لے آئے بھتیجا چھوڑ آئے ہیں. اور بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی, بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی. وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑ آئے ہیں, وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑ آئے ہیں. اور یہاں کہنا نہیں چاہیے لیکن بہت شعر پڑھتا ہوں کہ ہماری اہلیہ تو آ گئیں ماں چھٹ گئیں آخر, ہماری اہلیہ تو آ گئیں ماں چھٹ گئیں آخر. کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا چھوڑ آئے ہیں, کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا چھوڑ آئے ہیں. اور یہ ایک بڑا شعر تھا کہ کون سا جی ماں کا بڑا اچھا کلام تھا ان کا یہ کہ ایک جی اور یہ تھا ان کا شعر کہ تو چاند ہم سے اتنی بے رخی سے بات کرتا ہے, تو چاند ہم سے اتنی بے رخی سے بات کرتا ہے. ہم اپنی جھیل میں ایک چاند اترا چھوڑ آئے ہیں, ہم اپنی جھیل میں ایک چاند اترا چھوڑ آئے ہیں. اور مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں. تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کی تانیہ جناب رانا صاحب کے لیے.
منورانا سے میرا بھی تعلق رہا ہے. بحرین میں 2-3 دفعہ مشاعرے میں تشریف لائے. بڑی عظیم ہستی تھی. ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے اور ماں پہ انہوں نے بڑے دیرینہ کلام کہے ہیں. ایک اور شعر آپ کی نظر. یوں سر راہ ملاقات ہوئی ہے اکثر, یوں سر راہ ملاقات ہوئی ہے اکثر. سرور بھائی تم نے دیکھا بھی نہیں, ہم نے پکارا بھی نہیں. ایک عشق ہے کہ ہم نے نبھایا ہے مستقل, ایک عشق ہے کہ ہم نے نبھایا ہے مستقل, ایک زخم ہے جسے کبھی بھرنے نہیں دیا. تو اب میں جن شاعرہ کو دعوت کلام دے رہا ہوں, جی کسی کی آڈی بلاک کر رہی ہے, کیا نمبر ہے؟ 61Y. کسی کی آڈی بلاک کر رہی ہے. تو کچھ فرمائش کی تھی آپ نے مالک بھائی, اس کو ابھی بلا لیں کیا؟ جاوید کے یہ جاوید کے پاس ہاں سے تو پھر یہ کلپ ہے. سنا دیں گے. ہاں بلا دیں, یہ اور اگر سنا دیں. دوسری نوین صاحبہ بھی آئی ہیں یہاں, فوزیہ کی بیٹی ہیں نوین, نوین نے, انہوں نے بھی لکھا ہے کچھ, تو وہ میں تو پہلے نوین کو بلا دیتا ہوں. نوین تشریف لائیے. آئی تھنک یو ہیو ریٹن ان انگلش رائٹ؟ یا گو ہیڈ پلیز. ہاں نہیں سمجھ لیتے ہیں سب لوگ, نہیں ایوریبڈی انڈرسٹینڈنگ. You can take the mic. Introduce yourself also because we don't know you.